بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ان آتا ہے، یہ با آتی ہے الصاق کے لیے. با کس کے لیے؟ الباء للالصاق. با آتی ہے الصاق کے لیے. ان اخبرتنی بقدوم فلان فعبدی حر. امیر صاحب مارکر کی بالکل فکر نہیں ہے. جی اگر کوئی آدمی یہ کہے ان اخبرتنی، با چونکہ الصاق کے لیے آتی ہے، با جس پر داخل ہو با کا مدخول وہ ملصق بھی ہی ہوتا ہے، اور با کا ماقبل ملصق. با اپنے ماقبل کو مابعد سے ملانے کے لیے آتی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی دوسرے کو یہ کہے ان اخبرتنی بقدوم فلان فعبدی حر، اگر تم نے مجھے فلاں کے آنے کی خبر دے دی تو میرا غلام آزاد. تو غلام کے حانس ہونے کے لیے، حانس ہونے کو فلاں کے خبر کے ساتھ، خبر دینے کے ساتھ وہ معلق کیا اور کہا کہ اگر فلاں کے آنے کی خبر دی تو میرا غلام آزاد ہے. لہذا یہ جو خبر ہے، خبر تو وہ ہوتی ہے کہ جو یحتمل الصدق والکذب، سچ اور جھوٹ کے احتمال رکھے. اب اگر یہ خبر جو ہے اگر وہ جھوٹی خبر دے گا تو غلام آزاد نہیں ہوگا، یہ حانس نہیں ہوگا. اور یہ خبر جو ہے یہ مخاص ہو جائے گی، یہ خبر صادق کے ساتھ خاص ہو جائے گی. اگر واقعے میں فلاں آدمی آیا ہو تو تب یہ حانس ہوگا اور غلام آزاد ہوگا. اگر خبر جھوٹی ہوگی تو کیونکہ فلاں آدمی آیا ہے نہیں اور اس نے جھوٹی خبر دے دی، تو جھوٹی خبر دینے سے یہ حانس نہیں ہوگا اور غلام آزاد. کہ اگرچہ خبر میں سچ اور جھوٹ کے احتمال ہے، لیکن یہاں اس نے لفظ با کو استعمال کیا. ان اخبرتنی بقدوم، اور با آتی ہے الصاق کے لیے. تو با کا مابعد، با کا جو ماقبل ہے خبر، یہ مل جائے گا قدوم کے ساتھ. یہ ملصق ہے اور قدوم ملصق بھی ہے. اس لیے یہ خبر محمول ہوگی، صرف سچ اور حق پر محمول ہوگی. خبر اگر سچی ہوگی تو حانس ہو جائے گا، اگر خبر جھوٹی ہو تو حانس نہیں ہوگا. اس لیے کہ خبر دینا یہ قدوم کے ساتھ ملصق ہو گئی، تو اگر وہ آیا ہی نہیں ہے تو حانس نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ آنا، اس کی طرف سے آنا پایا گیا اور اس نے خبر دے دی تو اب یہ حانس ہو جائے گا، وہ یہ حانس ہو جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا اس کا. برخلاف اس صورت کی اگر متکلم لفظ با کو استعمال نہ کرے الصاق کے لیے، بلکہ یہ کہے
ان اخبرتنی ان فلانا قدما، اگر تم نے مجھے خبر دی اس بات کی کہ فلاں آدمی آ گیا، فعبدی حر، تو میرا غلام آزاد ہو۔ یہاں با ہے نہیں، جب با نہیں ہے تو خبر مطلق ہے، خبر مطلق ہے، اور خبر کے اطلاق مطلق ہونے سے پیرنے کے لیے کوئی قرینہ ہے نہیں، لہذا یہ خبر سچ پر محمول نہیں ہوگی بلکہ اپنے اطلاق پر محمول ہوگی۔ اس لیے اگر وہ سچی خبر دے تب بھی حانس کہ فلاں آدمی آ گیا، اور اگر وہ جھوٹی خبر دے وہ کہے کہ فلاں آدمی آ گیا، تب یہ حانس ہو جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ خبر نفس الامر میں سچی خبر پر محمول نہیں ہوگی بلکہ یہ اپنے اطلاق پر رہے گی، اس لیے کہ یہاں لفظ با موجود۔ اس نے کہا اگر تمہیں مجھے خبر دے دی تو خبر چاہے سچی ہو یا خبر میں دونوں احتمال ہے، سچ اور جھوٹ کا، اس لیے یہ مطلق رہے گی۔ اب سچی خبر دے تب بھی حانس، جھوٹی خبر دے تب بھی حانس ہے، اس لیے کہ یہاں با نہیں ہے، اور پہلے صورت میں کیا تھا؟ با موجود تھا، اس لیے اس صورت میں حانس وہ خبر سچ صدق پر محمول ہوگی اور کذب اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شارح کہتے ہیں یہ اشکال نہ کیا جائے، شارح کہتے ہیں یہ اشکال نہ کیا جائے کہ یہاں پر بھی با مقدر ہے، دوسری صورت میں کیا ہے؟ با مقدر ہے۔ اصل میں یہاں تھا ان اخبرتنی بان فلانا قدما، تو با مقدر ہے، اور با کیوں مقدر مانتے ہیں؟ شارح کہتے ہیں یہ جو معترض ہے یہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو اخبار ہے، اخبر یخبر اخبار، یہ فعل دوسرے مفعول کی طرف بغیر حرف با کے متعدی ہو ہی نہیں سکتا۔ اخبار فعل جو ہے یہ دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہوگا بواسطہ با کے، بغیر با کے متعدی نہیں ہو سکتا۔ جب بغیر با کے متعدی نہیں ہو سکتا تو یہاں دیکھو دوسرا مفعول بغیر با کے ہے، تو پھر ہم یہاں با کو مقدر مانیں گے، اور جب با مقدر ہو جائے گا اور ادھر ہم با کو مراد لے لیں کہ با بأن فلانا قدما، تو اب اس کا اور پہلے والی مثال کا مطلب ایک ہی ہو جائے گا، دونوں کا مآل ایک ہو جائے گا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہو جائے گا، اور یہ خبر محمول ہوگی سچ پر ہوگی، جھوٹ اس میں داخل نہ ہوگی۔ اب یہ مطلق نہ ہوئی خبر بلکہ مقید ہوگی صدق کے ساتھ۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جہاں اخبار فعل بغیر با کے متعدی ہو نہیں سکتا دوسرے مفعول کی طرف، جب نہیں ہو سکتا تو ہم با کو تقدیراً مانیں گے، اور جب با مقدر ہو جائے گی یعنی لفظوں میں آ جائے گی تو اس صورت میں اس کلام کا اور پہلے کلام کا مطلب ایک ہو جائے گا۔ شارح کہتے ہیں اعتراض نہ کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ دو جواب ذکر کیے، ایک جواب شارح نے دیا جو علی سبیل التسلیم ہے، دوسرا جواب محشی نے ذکر کیا جو علی سبیل الانکار ہے۔ علی سبیل الانکار یہ ہے جو محشی نے جواب ذکر کیا، وہ یہ کہ یہ دعویٰ کرنا کہ اخبار فعل دوسرے مفعول کی طرف بغیر با کے متعدی نہیں ہو سکتا، یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اخبر یخبر مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ بھی متعدی ہو سکتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے اخبرہ خبورہ، اس نے اپنے راز اس کو بتا دیے، یا جیسے کہتے ہیں لغت والے اخبرتہ خبوری وشقوری قاف کے ساتھ، وفقوری یہ بھی قاف کے ساتھ ہے، میں نے اسے اپنے راز بتائے، میں نے اسے اپنے راز، اور شقوری قاف کے ساتھ ہے اپنے پریشانیاں، وفقوری اور اپنی آرزوئیں بتا دی۔ تو اخبرتہ خبوری، ہو مفعول بہ اول ہے اخبرتہ کا، اور خبوری یا فقوری یہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ ثانی ہے، تو باب اخبار کا، اخبار فعل کا دوسرا مفعول بغیر واسطہ با کے آ سکتا ہے، اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ باب افعال جو اخبار ہے یہ بغیر با کے دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہی نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ درست نہیں۔ تو محشی نے جو جواب ذکر کیا علی سبیل الانکار، شارح نے کہا کہ جو جواب ذکر کیا وہ علی سبیل التسلیم ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ باب افعال کا جو دوسرا مفعول ہے بغیر با کے نہیں آ سکتا، ہم با کو مقدر مانیں گے، پھر لہذا شارح نے جو جواب دیا کہ اگر با کو مقدر مان لے
تو جب با کو مقدر اس لیے مانا جاتا ہے مفعول ثانی پر تاکہ معنی کا تسلسل برقرار رہے، معنی میں روانی باقی رہے۔ تو جو با کو مقدر مانا جاتا ہے فقط معنی کی روانی کے لیے، اس کی کوئی اور تاثیر نہیں ہوگی، وہاں جو با ہوگی اس با کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، یعنی وہ با الصاق کے لیے یا مقابلے کے لیے یا کسی اور شے کے لیے نہیں ہوگی۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ با کا ما قبل ما بعد کے ساتھ ملانے کے لیے ہے۔ وہاں جو با آتی ہے جو تقدیری مانی جاتی ہے وہ صرف ترجمے میں روانی پیدا کرنے کے لیے، صرف ترجمے میں تسلسل قائم کرنے کے لیے ہے، اور کوئی اثر نہیں ہے اس کا۔ جب کوئی اثر نہیں ہے تو اگر ہم با کو لفظوں میں ظاہر کر بھی دیں تب بھی یہ الصاق کے لیے نہیں آئے گا اور خبر مطلق رہے گا۔ خبر کیا رہے گا؟ مطلق رہے گا۔ اس لیے دوسرے کلام کا اور پہلے کلام میں فرق ہے۔ پہلے کلام میں با لفظوں میں موجود ہے، جب با لفظوں میں موجود ہوگی تب ان کے اثرات ہوں گے، یہ مؤثر ہوگی اور الصاق وغیرہ کے معنوں کے لیے آئے گی، اور ما قبل ملصق اور ما بعد ملصق بھی ہی ہوگا، اور خبر صدق کے ساتھ خاص ہوگی، مطلق نہ بنے گی۔ اور چونکہ دوسرے کلام میں دوسری مثال میں یہاں با ہے نہیں، اس لیے اپنے اطلاق پر رہے گی۔ اس لیے چاہے خبر سچی ہو یا جھوٹی، خبر جو ہی دے دے متکلم اس کو، جو ہی مخاطب اس کو خبر دے دے متکلم کو، تو یہ حانث ہو جائے گا اور غلام آزاد وہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ لیکن اگر شوہر یہ کہے ولو قالا، اگر شوہر بیوی کو کہتا ہے ان خرجت من الدار الا باذنی فانت طالق، یہاں بھی دیکھو لفظ با آ گئی۔ ان خرجت من الدار، اگر تو گھر سے نکلی، فانت طالق، تو تجھے طلاق ہے، الا باذنی، ہاں مگر میری اجازت سے۔ اگر میری اجازت سے نکلے طلاق نہیں ہے، لیکن اگر میری اجازت کے بغیر نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ یہاں دیکھو با آ گئی ہے، اور با آتی ہے الصاق کے لیے، با اپنے ما قبل کو ما بعد سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ تو یہاں دیکھو استثناء، دیکھو مستثنی منہ ہے خروج، اور مستثنی ہے اذن۔ مستثنی منہ کی جن سے ہے جی، مستثنی منہ کی جن سے نہیں ہے، لہذا یہاں چونکہ با ملصق کو چاہتی ہے تو ملصق یہاں اس کے لیے محذوف نکالیں گے، مقدر ہوگا، اور وہ ہے خروجن۔ الا خروجن ملصقن، یہ ملصق ہوگا باذنی، الا خروجن ملصقن باذنی۔ وہ ملصق خروج کیوں ہم نے نکالا؟ اس لیے کہ با قرینہ موجود ہے۔ با جب کلام عرب میں استعمال ہو الصاق کے لیے تو اس کے لیے ملصق کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ملصق کا حذف یہ رائج ہے، عام ہے، یہ شائع ہے عرب میں، عربی کے کلام میں، کہ ملصق محذوف ہوتا ہے اور با اس پر قرینہ اور دلیل موجود ہوتی ہے۔ اس قرینے کی وجہ سے ملصق کو وہ حذف کر دیا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے ملصق کو نکال دیا، اور وہ ہے خروجن۔ وہ کیا ہے؟ خروجن ملصقن، یہ ملصق بن جائے گا۔ لہذا جو بھی خروج ہوگا وہ اجازت کے ساتھ ملا ہوگا، کیونکہ دیکھو خروجن محل اس بات میں ہے، یہ کلام مثبت ہے۔ ان خرجت من الدار الا خروجن، تو یہ محل اس بات میں ہے، خروج نکرہ مقام محل اس بات میں آ گئی ہے، موصوف بصفت عامہ ہے، موصوف بصفت، اور جب نکرہ کلام اس بات میں ہو اور موصوف بصفت عامہ کے ساتھ ہو تو وہ نکرہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ عام ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ خروج عام ہو جائے گی اور ہر اجازت کے ساتھ عام ہوگی، ہر اجازت کو شامل ہوگی۔ اس لیے اگر وہ جب بھی نکلے گی، ہر مرتبہ عورت کا گھر سے نکلنے کے لیے اجازت شرط ہوگی، تکرار اذن یہ شرط ہوگی اس کے ہر مرتبہ گھر سے نکلنے کے لیے۔
لہذا اگر بغیر اجازت کے گھر سے نکلی تو یہ حانث ہو جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع، کیونکہ یہاں با ذکر ہے اور با ارساق کے لیے، تو اس نے خروج کو ملصق کر دیا اذن کے ساتھ، لہذا جب بھی نکلے گی تو وہ اجازت لینا ضروری ہوگا، تکرار اذن شرط ہوگا، جب بھی بغیر اجازت کے نکلے گی تو شوہر حانث ہو جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ شارح کہتے ہیں شاید یہ اس وقت ہے کہ جہاں یمین فور کا قرینہ نہ ہو، یمین فور پیچھے گزر چکا، ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے جو متکلم کی طرف سے پیدا ہوا ہے، شدت غضب، تو اس یمین فور کی وجہ سے کلام عام ہوتا ہے لیکن حقیقت کاملہ نہیں، قاصرہ مراد ہوتی ہے، عموم مراد نہیں ہوتا۔ تو شارح کہتے ہیں شاید یہ اس وقت ہو کہ جہاں پر یمین فور کا قرینہ نہ ہو، یعنی دونوں ٹنڈے مزاج سے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ٹنڈے ہو کر شوہر یہ کہتا ہے کہ ان خرجت من الدار فانت طالق، لیکن اگر یمین فور کا قرینہ ہو، شوہر 1 مہینے کے بعد گھر آیا اور دیکھا تو یہ حضرت والے جا رہی ہے پڑوس کے گھر سلام دعا کے لیے، ایک غائب ہے نا، غائب ہے تو اگر شوہر شدید غصے کی حالت میں غصے سے بھڑک جائے اور پھر یہ الفاظ کہے یمین فور ہو، تو پھر یمین فور کی صورت میں ظاہر بات ہے وہ قسم اسی وقت کے ساتھ خاص رہتا ہے، وہی متعینہ خروج مراد ہوتا ہے کہ اگر ابھی نکلی تو حانث طلاق ہو، لہذا اگر عورت تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر اگر نکل جائے تو حانث نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی، یمین فور میں یہ ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ جو کلام ہے الا باذنی میں، ہر مرتبہ نکلنے کے لیے جو اذن شرط ہے یہ اس وقت ہے جب یمین فور کا قرینہ نہ ہو، یا یہ کہ با کو یمین فور پر بھی غلبہ دے دیا جائے، یمین فور کا قرینہ بھی ہو لیکن چونکہ با استعمال کی ہے اس لیے با کو غلبہ دیا گیا یمین فور پر۔ اب یمین فور کے ہوتے ہوئے بھی جب بھی نکلے گی قرینہ، جب بھی نکلے گی اذن شرط ہوگی، تکرار اذن شرط ہوگی، اگرچہ یمین فور ہے لیکن با کو غلبہ دیا گیا، اور با کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مرتبہ نکلنے کے لیے خروج کے لیے اذن کیا ہو، شرط ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لفظ با ذکر ہے، یہاں لفظ با ذکر ہے۔ لیکن اگر شوہر یہ کہے ان خرجت من الدار الا ان آذن لک نہیں لکی، بل اگرچہ پاس ہوا ہے لیکن بل پاس ہوا ہے لیکن ابھی تک عمل درآمد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان خرجت من الدار الا ان آذن لکی فانت طالق، فانت طالق۔ دیکھو یہاں با نہیں ہے، یہاں با نہیں ہے، تو جب با نہیں ہے اور دیکھو یہاں پر مستثنی منہ ہے خروج اور مستثنی ہے اذن، مستثنی منہ کے جن سے ہے نہیں ہے، اور یہاں با ہے نہیں کہ ہم یہاں خروج نکال سکے، کیونکہ جب با ہی نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا جب با نہ ہو تو پھر ملصق کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، پھر ملصق کا حذف جائز ہے، اور یہاں ملصق ہے نہیں، جب ملصق نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے اس لیے اس کے لیے ملصق کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور مستثنی منہ کے جنس میں بھی نہیں ہے تو استثناء بھی درست نہیں، استثناء درست، اس لیے شارح کہتے ہیں استثناء درست نہیں ہے۔ کون سی استثناء درست نہیں ہے؟ متصل منقطع، جب مستثنی منہ کے جنس سے نہ ہو تو متصل درست نہیں ہوتی، منقطع درست ہو جاتی ہے، لیکن شارح نے پھر بھی کہا کہ استثناء درست نہیں ہے، مطلقاً کہا کہ یہاں استثناء درست نہیں ہے۔ جب استثناء درست نہیں ہے تو شارح کہتے ہیں اس علا کو، اس علا استثنائیہ کو ہم لے لیں گے الا غایہ کے معنی میں، الا غایہ کے معنی میں لے لیں گے۔ جب الا غایہ کے معنی میں لے لیں گے تو ما قبل خروج مغیہ ہو جائے گی،
اور ما بعد الا کے اذن یہ اس کے لیے غایہ بن جائے گی، یہ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ غایہ بن جائے گی، کیونکہ ہم الا کو حقیقی معنی استثناء پر نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ مستثنیٰ منہ کے جن سے نہیں، اور با ہے نہیں کہ ہم اس کے لیے خروج کو ملصق کو نکال سکے، اس سے استثناء بھی درست ہو جاتی ہے اور ملصق بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ با ہے نہیں اس لیے ملصق نہیں نکال سکتے تو استثناء بھی درست نہیں، تو شارح کہتے ہیں استثناء درست نہیں ہے مطلقاً کہا، اگرچہ محشی کو اس پر اشکال ہے کہ اگر متصل درست نہیں ہے تو منقطع تو درست ہے، منقطع بھی مستثنیٰ منہ کے جن سے نہیں ہوتی، تو یہاں منقطع تو درست ہے لیکن پھر بھی شارح نے منقطع کا اعتبار نہیں کہا اور یہ کہا کہ یہ الا غایہ کے معنی میں ہے، الا کے معنی میں ہوگا، اور جب الا غایہ کے معنی میں ہے، الا کے معنی میں ہے، تو یہاں یاد رکھنا قسم پوری ہونے کے لیے غایہ کا ایک مرتبہ وجود کافی ہوتا ہے، غایہ کا ایک مرتبہ وجود کافی ہوتا ہے، لہذا اگر عورت نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ اگر شوہر سے اجازت لے لے اور شوہر اجازت دے دے اس کو، پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، شوہر کی اجازت تکرار اذن شرط نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں لفظ با نہیں ہے، جب با نہیں ہے اور استثناء خود ٹھیک نہیں ہے متصل، لہذا الا غایہ کے معنی میں الا کے معنی میں ہے، اور قسم پوری ہونے کے لیے غایہ کا ایک مرتبہ وجود کافی ہے، اس لیے ایک مرتبہ اجازت خروج کے لیے کافی ہوگا، جب ایک مرتبہ اجازت مل جائے گی تو اس کے بعد پھر اجازت لینا ضروری یہ شرط نہیں ہوگا، اس لیے اگر عورت دوسری تیسری مرتبہ جب بھی نکلے تکرار اذن شرط نہیں ہے، اس لیے شوہر حانث نہیں ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی، تکرار اذن شرط نہیں ہوگا، تکرار اذن شرط نہیں ہوگا۔ اس پر شارح اعتراض نقل کر رہے ہیں، شارح کہتے ہیں اس پر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے اس پر کہ آپ نے الا کو مجازن الا کے معنی میں لیا، غایت کے معنی میں، یہ آپ نے تکلف سے کام لیا، کس سے کام لیا ہے؟ تکلف سے کام لیا، اس لیے کہ الا کا الا غایہ کے معنی میں آنا یہ قلیل الوقوع ہے، یہ زیادہ واقع نہیں ہے، الا کے معنی میں غایہ کے معنی کے لیے آنا یہ کم ہے، لہذا یہ آپ نے تکلف سے کام لیا۔ معترض کہتے ہیں آپ کے لیے اولا اور بہتر یہ تھی کہ آپ یہاں پر با کو مقدر مانتے، با کو کیا مانتے؟ با کو مقدر مانتے، جب با کو مقدر مانیں گے پھر کلام کیا ہو جائے گا؟ ان خرجت من الدار الا بان آذن لکی، تو اس کا پہلے والے کلام کا مطلب ایک ہی ہو جائے گا، ان خرجت من الدار الا باذنی، اور یہاں پر بھی ان خرجت من الدار الا بان آذن لکی، تو جب با کو معترض کہتے ہیں با کو مقدر مان لیتے، غایہ کے معنی میں تکلف سے کام لیا، با مقدر مان لیتے، جب با کو مقدر مان لیں گے تو استثناء درست ہو جائے گا نا، اب تو استثناء لغو نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے جب اب با آ گئی ہے تو ہم اس کے لیے ملصق کو نکالیں گے، خروج، اب مستثنیٰ منہ کی جن سے ہو گئی ہے، استثناء بھی فاسد نہیں ہوگی، استثناء بھی درست ہو جائے گی اور ہم اس کے لیے ملصق بھی نکال دیں گے، لہذا اب اس صورت میں بھی دوسری صورت میں بھی ہر مرتبہ نکلنے کے لیے گھر سے اذن شرط ہوگا، جب بھی نکلے گی تکرار اذن شرط ہے کیونکہ با آ گئی ہے، تو اس کلام کا اور پہلے والے کلام کا دونوں کا مطلب ایک ہی ہو جائے گا، معال اور آخر دونوں کلاموں کا کیا ہو جائے گا؟ ایک ہی ہو جائے گا، اس لیے ہر مرتبہ نکلنے کے لیے تکرار اذن شرط ہوگی، ہر مرتبہ نکلنے کے لیے تکرار اذن شرط ہوگی، معترض کہتا ہے۔ اسی اعتراض کو ایک دوسرے انداز میں شارح نقل کر رہے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ مصدر کبھی کبھی، یہ دیکھو یہاں مضارع ہے، اگر ہم با کو مقدر نہ مانیں، ایک اعتراض تو با کو مقدر مان کر اعتراض کیا کہ با کو مقدر مان لو، دونوں کلاموں کا مطلب ایک ہو جائے گا، دوسرے اعتراض اس طور پر نقل کر رہے ہیں اسی کو کہ یہاں دیکھو آذن فعل مضارع ہے اور اس پر ان ناصبہ داخل ہے، تو ان ناصبہ اس فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کرتا ہے، اور مصدر کبھی کبھی زمانہ ہوتا ہے، مصدر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ زمانہ ہوتا ہے، تو جب مصدر زمانہ ہوتا ہے
تو پھر یہاں وقت ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ مصدر وقت کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ اہل عرب کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں آتی کا خفوق النجمی، میں تیرے پاس آؤں گا ستارے کے غروب کے وقت میں۔ خفوق مصدر ہے، خفوق النجمی اے وقت خفوق النجمی، ستارے کے غروب کے وقت میں آؤں گا۔ تو خفوق مصدر ہے جو ظرف کے معنی میں ہے، ظرف زمان کے معنی میں ہے، وقت اور مدت کے معنی میں ہے۔ تو جیسے وہ مصدر تعویل ہے وہ ظرف زمان ہوتا ہے، وقت کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں بھی اس آذن فعل کو مصدر کی تعویل میں کر کر یہ بھی مصدر وقت کے معنی میں ہو جائے گا۔ پھر کلام کا مطلب یہ ہو جائے گا لا تخرج وقتا الا وقت الاذن، اجازت کے وقت میں، اجازت کے وقت میں۔ اب دیکھو استثناء بھی درست ہو گئی، اس لیے کہ مستثنیٰ منہ کے جن سے ہو گیا، اور با بھی نہیں ہے۔ نہ نکلو گھر سے، کسی بھی وقت میں نہ نکلو سوائے اجازت کے وقت میں، اس لیے جب بھی نکلے گی اجازت شرط ہوگی۔ تو ہر مرتبہ نکلنے کے لیے تکرار اذن شرط ہے۔ اب دیکھو اگر ہم اللہ کو معترض کہتے ہیں، اگر با کو مانتے ہیں تب بھی ہر مرتبہ نکلنے کے لیے تکرار اذن شرط، اور اگر ہم اعتراض کو دوسرے انداز میں نقل کر کے یہ کہے کہ یہ مصدر ظرف زمان کے معنی میں ہے، تو پھر بھی ہر مرتبہ نکلنے کے لیے تکرار اذن کیا ہوگی؟ شرط ہوگی۔ یہ کہنا کہ نہیں بس ایک مرتبہ اجازت کافی ہے، ہر مرتبہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اور اللہ کو الہ غایہ کے معنی میں لینا وہ تکلف تھا۔ معترض کہتے ہیں با مقدر مان لو، با کو مقدر مانو گے پہلے اعتراض کی صورت میں تو کلام اول کا اور کلام ثانی دونوں کا معال ایک ہو جائے گا۔ اور یا یہ کہو کہ یہاں ان نے مصدر کو فعل کو مصدر کی تعویل میں کر کر ظرف زمان کے معنی میں کر دیا، یہ ظرف زمان کے معنی میں، تو اس صورت میں بھی ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اذن کیا ہوگا؟ شرط۔ جب بھی عورت نکلے گی اذن شرط ہوگا۔ دو طرح سمجھ میں آ گئے؟ دو جواب ذکر کیے شارح نے، دو جواب شارح نے، دو جواب محشی نے ذکر کیے۔ توا گرم تھا تو محشی نے بھی جواب ذکر کر دیے۔ پہلے اعتراض کا جواب دیا، پہلے اعتراض یہ کیا تھا انہوں نے کہ آپ اللہ کو الہ غایہ کے معنی میں لینا یہ تکلف تھا، با کے معنی میں لیتے، با کو مقدر مانتے۔ جب با کو مقدر مانتے تو ملصق بھی اس کے لیے نکال دیتے، کلام استثناء درست ہو جاتا، اور ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اذن شرط ہوتا۔ اس کا جواب شارح ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم با کو مقدر مان کر ہم کہیں گے نا الا خروجا ملصقا بین آذن لکی، تو اس کے لیے ہمیں پر خروج بھی نکالنا پڑے گا، ملصق اور با بھی مقدر ہوگی، لہذا پھر کلام ہو جائے گا ان خرجت من الدار الا خروجا بان آذن لکی ہو جائے گا۔ اور یہ کلام مختل ہے، یہ کلام فاسد ہے، اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت معروف نہیں ہے۔ کلام مختل ہے، بگڑا ہوا ہے، یہ کلام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم خروج کو بھی نکالے جو ملصق ہے، با کو مقدر مان کر اس کے لیے خروج بھی نکالے تو با بھی تقدیری ہو جائے گی، خروج بھی مقدر ہوگا، تو یہ کلام بگڑ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ جواب ذکر نہیں کیا کلام فاسد کیوں ہے، وجہ فساد ذکر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کلام مختل ہے۔ اب محشی کہتے ہیں کہ کلام مختل ہونے کا کیا مطلب ہے، اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر یہی کہا کہ یہ کلام مختل ہے، فاسد ہے، یہ کلام درست نہیں ہے۔ وجہ فاسد کیا ہے، امام محمد رحمہ اللہ سے بھی نقل نہیں ہے۔ محشی کہتے ہیں میرے استاد ہیں اور میرے والد کے چچا ہیں جو امام الاصولیین ہے مولانا مفتی محمد اصغر نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ یہ کلام مختل کیوں ہے، وجہ اختلال انہوں نے ذکر کی ہے، اور وجہ اختلال یہ ہے کہ یاد رکھنا کلام عرب میں ملصق کا حذف یہ عام ہے، کلام عرب میں ملصق کا حذف یہ عام ہے، شائع ہے،
رائج ہے، لیکن تب یہ عام ہوگا اور یہ محذوف ہوگا ملصق کہ جب اس کے حذف پر قرینہ موجود ہو۔